مثال لیکن میں چاہتا تھا کرکٹ سے شروع کریں بیکاز آج کل کرکٹ کا ایک ماحول تو ہے ہی, افسوس بھی بہت ہے جس طریقے سے ہم کرکٹ کھیل رہے, برباد کر کے رکھ دیا ہم نے اس کرکٹ کو. اور جو سلیکٹرز جو ہیں وہ خود سلیکٹڈ ہوں گے تو کیا کرکٹ کھیلیں گے ہم. ہاں بس سب کی توقع یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی پاکستانی الیکشن ہے کہ 45 میں ہار گئے تو کیا ہوگا 47 میں جیت جائیں گے, تو ایسا تو نہیں ہوتا نا. کرکٹ میں تو کھیلنا پڑے گا, آپ کو ٹھیک سے کھیلنا پڑے گا, ٹیم سلیکٹ ٹھیک کرنی پڑے گی, ایڈوکزم سے نکلنا پڑے گا. اور یہ افسوسناک بات ہے, پاکستان کا بچہ انوالو ہو جاتا ہے اس پورے کھیل میں. اور پھر ٹھیک ہے دیکھیں ہارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ٹیم ہے, اس میں اسپرٹ ہے. وہ 6 بال میں پہلے گیو اپ نہیں کر گئی, آپ نے دیکھا تھا نا کہ آپ کو ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ اب نہیں بس ختم ہو گیا. تو یہ جو چیزیں سابق کرکٹر سے بات کر رہا ہوں, ان کا کہنا ہے یہ ڈرپوک لوگ ہیں, دلیری سے کھیلنی ہوتی ہے کرکٹ, دلیری نظر آتی ہے, آپ کو پتا ہوتا ہے آپ چڑھ کے کھیل رہے ہیں. وہ بالکل آخر میں آ کے اس نے کچھ نہ کچھ کر دیا نا نسیم شاہ, تو پھر یہ مڈل آرڈر کیوں نہیں کر رہے تھے. اب آپ دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ایڈوکزم پہ جب چلائیں گے, جس وقت سرفراز تھا نا اس کو کنٹینیو کرتے 1-2 سال تینوں فارمیٹ میں رکھتے, بابر آج ایک بہترین کپتان بن سکتا تھا. اب اس پہ آپ نے اس وقت لوڈ ڈال دیا جب وہ دنیا میں نمبر 1 کرکٹر تھا, بیٹسمین تھا, آپ نے اس پہ کپتانی ڈالی, وہ بیٹسمین بھی پھر خراب ہونے لگا, کپتانی اس سے ہوئی نہیں, اس وقت سیکھا اس نے نہیں. اب ظاہر ہے اتنا زیادہ اس کے اوپر پریشر ہے کہ وہ کیا کرے. تو یہ بات ہے بڑی زیادتی والی. مصباح بھی 1 سال اور کھیل سکتا تھا تینوں فارمیٹ میں تو ٹیم مستحکم ہوتی. اس وقت سر کھیل کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی مینجمنٹ کی بات نہیں کر رہا. کھیلے جب ٹیم جو ہے نا ٹیم جس مرحلے میں تھی نا اس وقت اس کو سر ہماری ٹیم اسی مرحلے میں رہی ہے. نہیں جی نہیں ہوتا ہے, اچھی ٹیم بھی رہی ہے. پاکستان ہمیشہ نازک دور سے گزرتا رہتا ہے. پاکستان ایز اے ملک, ہمارا ملک ہمیشہ نازک دور سے گزرتا ہے, ٹیم ہماری ریبلڈنگ. پاکستان کی بیٹنگ میں یہ مسئلہ رہا ہے, ہمیشہ رہا ہے, جب بہت بڑے پلیئر تھے تب بھی رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستانی ٹیم کا جو پوٹینشیل ہے اور ٹیم ورک ہے نا وہ نہیں ٹوٹتا تھا. ایک ہار جاتے تھے دوسرے میں کم بیک کرتے تھے, اور یہ کوئی زبردست طریقے سے واپس اگلے میں پھڑکا کے رکھ دیتے تھے, باؤنس بیک کرتے تھے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ ایک میچ کا غصہ دوسرے میں پورا ہو جاتا. بالکل. لیکن اب یہ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کہ یار اتنی مایوسیوں میں کوئی اچھا امید کا پیغام ملتا ہے, اس میں بھی آپ نے ٹھوس کر دیا. زیادتی تو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے. ابھی پچھلے کچھ سال 2 سال میں کچھ زیادہ ہی زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ اپوزیشن ہیں, میں ذرا جماعت اسلامی بعد میں جاؤں گا کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کتنی سیٹیں ہیں, کیوں ہیں, کیسے ہیں. پہلے شروع کرتے ہیں ذرا الائنسز بن رہے ہیں. ایک الائنس آپ نے دیکھا تحریک انصاف, اس میں چکزئی صاحب بھی ہیں, مینگل صاحب بھی ہیں, کو مولانا صاحب کو بھی وہ دانا ڈال رہے ہیں, گھما پھرا کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جماعت اسلامی کدھر ہے؟ جماعت اسلامی اپوزیشن کر رہی ہے اور جماعت اسلامی بہت واضح طور پر پبلک کے ساتھ کھڑی ہے اور اصولی بات کر رہی ہے. اور اصولی بات یہ ہے کہ فارم 45 پر الیکشن ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں جو الائنسز بن رہے ہیں اس میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے نا. ان میں سے جو اب قربتیں بڑھ رہی ہیں تو ایک پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ ری الیکشن ہونا چاہیے. تو ری الیکشن ہونا ایک بہت بڑی مطلب یعنی بات ہے, ایکسرسائز ہے. جب آپ کے پاس ایک لیگل ڈاکومنٹ موجود ہے جس پر سب کا اتفاق ہے کہ فارم 45 تو غلط نہیں ہو سکتا نا, اس پہ تو پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں, پریزائڈنگ افسر کا سائن ہے, مہر لگی ہوئی ہے, شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے. یہ وہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان میں 2024 کے الیکشن کو لیجیٹیمائز کرتا ہے. کر سکتا ہے, کرتا نہیں ہے, ابھی تو نہیں کر رہے, ابھی تو الیکشن ہے نا. جب وہ موجود ہے تو بھائی آپ مزید کسی ڈیل کے لیے نئے الیکشن کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ ڈیل کیوں؟ یہی ہوتا ہے پاکستان میں سیاست میں. ہوتا کیا ہے دیکھیں, یہ بات بہت ضروری ہے کہ لوگ اس وقت شکایت کیا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اگر یہ شکایت کر رہی ہے کہ بھائی دھاندلی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, دھاندلی ہوئی ہے, فارم 45 پہ آپ ہی نے کہا ایک انٹرویو میں, آپ نے کہا یہاں بعض جماعتوں کو شکایت ہے انہیں کیوں جتوایا نہیں گیا. ایسا لگ رہا ہے نا. یہ کون سی جماعتیں ہیں یار؟ دیکھیں اب یہ تو سمجھنا بھی چاہیے نا کچھ چیزوں کو. وہ جماعتیں ہیں مولانا صاحب سمجھ جائیں گے کہ آپ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو اشارے تو میں کرتا ہی نہیں ہوں. بات تو سیدھی ہے کہ الیکشن ہوا, آپ مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں. الیکشن میں الیکشن سے پہلے اس کا جواب نہیں دینا سر, میں 1 منٹ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. جب ریجیم چینج ہوئی اس وقت کون کہاں کھڑا ہوا تھا؟ اس وقت نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ اس کا پارٹ بن کے چلتے ہوئے نظام کو دھکا دے رہے تھے اور اس کو کہہ رہے تھے یہ ہمارا قانونی حق ہے. تو سندھ ہاؤس قانونی حق تھا, وہاں جو انسانوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی تو نہیں جانتے تھے, ننھے کاکے تھے سارے, تو یہ سارے شامل تھے نا. آپ نے ایک چلتے ہوئے نظام کا بیڑا غرق کر دیا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک حکومت فارم کر لی, اس حکومت میں آپ ڈیلیور نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد کیا کیا, پھر یقین دہانیاں تھیں.
اب ہوا یہ کہ نون لیگ کو تو انہوں نے اور ایم کیو ایم کو اور پیپلز پارٹی کو تو انہوں نے پوری طرح سے فارم 47 پہ جتا دیا. ایم کیو ایم 0 ہو گئی, اس کو اٹھا کے دے دی سیٹیں. پیپلز پارٹی الیکشن میں آؤں گا ویسے. ابھی آپ کی بات ٹھیک ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 3 پارٹیوں کو ریوارڈ کیا گیا, ایک پارٹی کو ریوارڈ نہیں کیا گیا, اس وجہ سے. آپ جس کی بھی بات کر رہے ہیں ان پارٹیوں میں سے سب سے پوچھیں کہ انہیں شکایت کیا ہے. الیکشن میں دھاندلی کی شکایت ہے تو دھاندلی کی شکایت. تحفظ آئین ان کی تحریک کا نام ہے کہ آئین کو ریسٹور کرنا, آئین کے مطابق یہ ملک چلے گا. اس تحریک سے ہمیں مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ تو ہے اور ہم اس میں جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے سیمینار میں. کیونکہ مولانا تو ابھی اس کا حصہ نہیں, باقی کے ساتھ تو آپ جا سکتے تھے. مولانا سے گریونس میں سمجھ سکتا ہوں. نہیں, مولانا سے نہیں کوئی گریونسز, مطلب گریونسز کوئی ایسا کسی پارٹی سے. دیکھیں وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہم نے الیکشن تو پی ٹی آئی کے مقابلے میں بھی لڑا نا, اور بلدیاتی الیکشن تو ہم نے پی ٹی آئی کو ہرا کر جیتا تھا نا کراچی میں. آپ تو اس بات کے واقف ہیں نا اس بات سے. اور جو یہ جنرل الیکشن ہوا ہے اس میں بھی کراچی میں ووٹ یا پی ٹی آئی کو ملا یا جماعت اسلامی کو ملا, اور ہم نے مل کر پھر ٹریبونلز میں ہم نے مل کر سب جگہ پر جو ہے وہ ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے نوٹس. اور آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی کی تنظیمی پوزیشن تو ویسے ہی جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, اور جب آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے. نہیں جو بھی ہے ہم نے ان کو, میرا خیال ہے تنظیمی پوزیشن تو سارے جانتے ہیں کہ جتنے بھی ان کو فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے تھے, اور اس بنیاد پہ کہ میرٹ کوئی بھی جیتے. لیکن مولانا جیتے ہیں, نون لیگ جیتے, پی پی جیتے, فارم 45 پہ جیتو, سیدھی بات ہے. تو ہم نے یہ فیسیلیٹیشن بھی کی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر صرف اس بنیاد پہ کہیں کہ یار پوری الیکشن کی ایکسرسائز ختم کرو اور نیا الیکشن کراؤ کہ میں کیوں نہیں جیتا, اور جو یقین دہانی ہمیں کرائی گئی تھی اور اس کے مطابق کیوں نہیں ہوا, اور نون کو دے دیا اور ایم کیو ایم کو دے دیا اور پی پی کو دے دیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. لیکن یہ تو طریق انصاف کا ویو ہی نہیں ہے. طریق انصاف یہ تھوڑی کہتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ یقین دہانی یا ڈیل یہ ہوئی تھی, فائدہ کسی اور کو ہوگا. آپ چلے مولانا کو کہیں, مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ کہیں گے میں لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہوں کہ بھائی جان میرے ساتھ کیوں یہ زیادتی ہوئی, باقیوں کے ساتھ تو آپ نے ساروں کو ریوارڈ کر دیا. اگر آپ یہ کہیں تو چلے میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو. طریق انصاف تو اگر آپ دیکھیں 2 سال سے ویسے ہی زیر تاب تھی. پنجاب اور کے پی الیکشنز ہونے چاہیے تھے. میں اس کے اوپر بھی آپ کے پاس آؤں گا کہ عدم اعتماد کے بعد جس طرح یہ ملک چلایا گیا اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو. لیکن اب وہ کہتے ہیں جناب ہمیں فارم 45 کے مطابق ہماری سیٹیں واپس کریں. ٹھیک ہے, وہ تو وہی ویو ہے جو آپ کا ویو ہے, دونوں کا ویو سیم ہے. تو آپ کو پرابلم کیا ان کے ساتھ؟ پی ٹی آئی کا بھی دیکھیں اس وقت پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں زیادہ اس کو اس لیے ڈسکس کر رہا کہ اس وقت زیر اعتاب ہیں, خان صاحب اندر ہیں, اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کا نشان لیا گیا. اس وقت بھی ہم نے بہت دیکھیں, ہم الگ الگ پارٹیاں ہیں, الگ الگ اسٹرکچر ہے, الگ الگ طریقے سے ہم الیکشن لڑتے ہیں, ہمارا اسٹائل الگ ہے, ہماری چیزیں الگ ہیں. لیکن کسی ایک چیز کے اوپر اگر ہمارا اتفاق ہے تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور الیکشن صحیح ہونا چاہیے اور فارم 45 پہ ہونا چاہیے. اس پر ہمارا اتفاق ہے, اس پر ہم مل کر کام بھی کیا ہے, ہم نے ابھی تک کر رہے ہیں. پریکٹیکلی تو جماعت اسلامی نے ہی, میں نے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی سر, اور کیا کروں, جان دوں کیا جان دوں کیا بھائی, سیٹ چھوڑ دی نا. اب تو ذمہ داری پی ٹی آئی کی بنتی ہے نا کہ وہ کہاں کھڑی ہے. لیکن میں اسی لیے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ